اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت والا مہینہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے جوڑی ہے۔ اس کے روزے رکھنے سے پہلے، روزے رکھنے کا حکم دینے سے پہلے قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی ہدایت، قرآن مجید کا فرقان ہونا، قرآن مجید کا بین ثبوت اور دلائل ہونا، قرآن مجید اللہ کی ہدایت، نازل کردہ ہدایت ہونا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس کے اندر رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، قرآن مجید ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی، فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کوئی آدمی اس مہینے میں حاضر ہو، موجود ہو، سفر پر نہ ہو، تو اس کو چاہیے اس کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے کو رمضان المبارک سے اٹیچ کیا اور رمضان المبارک کو قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ کیا۔ یہ باتیں غور طلب ہیں، صرف سرسری اس مہینے میں فضائل قرآن بیان کر دیا جائیں، بہت اچھی بات، مگر اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کو منتخب کر کے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو قرآن سے ہمارا تعلق رمضان المبارک کے مہینے میں جس طرح نزول کے اعتبار سے آغاز ہوا اور قرآن کا تعلق امت سے جڑ گیا، اسی طرح میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ بھی قرآن سے امت کا تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس مہینے میں یہ تعلق جڑ جائے تو مبارک اس آدمی کو۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جس نے شہر رمضان، شہر قرآن میں اپنا تعلق، اپنی وابستگی قرآن سے جوڑ لی۔
اور اگر رسمی رواجی رہا اللہ معاف فرمائے تو شاید کما حقوق رمضان کا فائدہ نہیں ہوا۔ پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تعلق ہمیشہ ہی قرآن سے بڑا جڑا تھا، قرآن سے باہر نہ رات نہ دن، نہ کوئی لمحہ نہ کوئی گھڑی، ہر لمحے قرآن کے ساتھ اٹیچ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو جناب جبریل دور کرنے کے لیے آسمان سے اترتے۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور، الفاظ کا تکرار جناب جبریل آسمان سے آ کر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے، اور حتیٰ کہ اس سال میں، جس سال میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، آپ نے وفات پائی، 2 دفعہ جناب جبریل علیہ السلام نے دور کیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے حبیب، ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ان کا رویہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کے ساتھ اس طرح ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے۔ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ صرف ایک کھانے پینے کو ترک کرنے والی عبادت ہی نہیں، بلکہ اسلام کی ایک مکمل تصویر کی یاد دہانی کروانے والی، ہدایت کے رستے کی رہنمائی کرنے والی، فکر و دانش کو سیدھا کرنے والی، عمل و کردار کے اندر حسن پیدا کرنے والا عمل، حسن پیدا کرنے والی یہ نیکی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی، ہم فکری اعتبار سے، عقیدی اعتقادی اعتبار سے کئی گروہوں میں بیٹھ گئے، کوئی کسی طرف چلا گیا، کوئی کسی طرف چلا گیا، کسی نے کوئی کہانی وہ اپنے عقیدے میں شامل کر لی، کسی نے کوئی داستان سجا کے اپنے سینے میں بٹھا لی۔ قرآن مجید ان تمام کے بارے میں چیلنج کرتا ہے، لوگوں ہدایت کو رب نے مجھے بنا کے بھیجا ہے، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی کیا تھی کہ تم نے قرآن کو چھوڑ کے اور رستے بنا لیے۔ لمحہ فکریہ ہے بھائی، روزے کا عمل اس ہدایت کے رستے کو واضح کرتا ہے، صراط مستقیم کو اجالا کرتا ہے، سیدھا رستہ اسلام کا نمایاں کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا تھوڑا سا فکر کیجئے، رمضان المبارک میں کھانا پینا ترک کرنے کا نام عبادت روزہ بن گیا، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں رب العالمین نے حکم دیا کہ چھوڑ دو، چھوڑ دی، حکم ہوا اب کھا لو، کھا لی، اور ان بارے میں، چھوڑنے کے بارے میں بھی اور کھانے کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی رات کو سحری کھانا اچھا کام نہیں، بلکہ سحری کو مؤخر کر کے، لیٹ کر کے، اذان کے قریب تر کر کے کھانا، اس میں خیر، اس میں برکت۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی لا یزال امتی بخیر ما عجل الفطرہ، جب تک میری امت، میری قوم جلدی روزہ افطار کرتی رہے گی، روزہ افطار ہونے کے وقت کے بعد جلدی روزہ افطار کر دے گی، میری امت خیر پر رہے گی۔ ایک طرف کھانا پینا ترک کرنا، چھوڑ دینا عبادت، دوسری طرف اب کھانا پینا چھوڑے رکھنا جرم بن گیا، اور وقت پہ جلدی کھانا جب وقت ہو جائے تو فرمایا امت کے خیر پر ہونے کی، امت کے صحیح صراط مستقیم پر ہونے کی، امت کے ہدایت پر ہونے کی علامت۔ کیا معنی ہے؟ یہ صرف کھانا پینا ہی نہیں میرے بھائی، ایک پیغام ہے، مسلمان تیری زندگی کا کوئی فعل، کوئی کام اپنی مرضی سے نہ ہو، بلکہ تو تابع ہو جائے اس ہدایت کے جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے۔ اگر وہ حکم دیتی ہے کھانے کا تو کھا لے، اگر وہ حکم دیتی ہے رکنے کا تو رک جا۔ اور یہ پیغام جو روزہ ہر روز دیتا ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے۔
عقیدے کی بنیاد ہے، دین کا ستون ہے اور صراط مستقیم کا سنگ میل ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یہ حق اپنے سوا کسی کو دیا نہیں کہ کوئی اپنی مرضی سے، اپنی من مانی سے، اپنی پسند سے کوئی کہے کہ چلو شام کے وقت اندھیرا ہو جاتا ہے تھوڑا سا پہلے کر لیتے ہیں، سحری کے وقت اٹھا نہیں جاتا چلو سوتے وقت ہی کھا کے سو جاتے ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی ایسا کرے کیا کہو گے؟ مجنون، پاگل، دیوانہ۔ کہتا ہے جی سحری نہیں کھانی، رات سو کے کھا جانا ہے، سو کے کھا لیں گے، اور جی 14 گھنٹے ہی پورے کرنے ہیں نا، بھوکا ہی رہنا ہے نا۔ بھوکا رہنے سے انسان کے قوا میں صفائی ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، یوں ہوتا ہے۔ حکمتیں فلسفے ڈھونڈ لے، اپنی طرف سے اس کی فائدے بنا لے اور کہے میں 14 گھنٹے پورے کر کے روزہ افطار کر دیتا ہوں، روزے دار ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ کہنے والا کہے گا دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اللہ نے اس کا ایک ٹائم ٹیبل دیا ہے، فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک روزہ رکھنا ہے، نہ اس سے پہلے جائز ہے نہ اس کے بعد جائز ہے۔ تو پھر اپنی طرف سے کسی آدمی کو کیسے حق رہ گیا قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے اپنی من مانی کا دین بنا لے؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ قرآن مجید نے پیغمبر کے گھرانے کی ایک تصویر دکھائی ہے۔ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کئی بیویاں ہیں اور سبھی کے ساتھ آپ کا تعلق مثالی، عدل و انصاف۔ اگرچہ باریاں تقسیم کی ہوئی ہیں لیکن خیریت دریافت کرنے کے لیے ہر بیوی کے گھر جاتے۔ کیا حال ہے؟ کوئی ضرورت؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، ان کے پاس شہد تھا، شہد پلا دیتے۔ سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی شہد پلا دیتی ہے۔ اب ویسے بھی شہد کی شفا قرآن میں، عقلی اعتبار سے بھی اس کے اندر بڑے فائدے، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ پینا بڑا پسند آیا، ایک دن بھی پیا، دوسرے دن بھی گئے، تیسرے دن بھی گئے۔ سوکنوں والا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ بیویاں آپس میں کہنے لگیں ادھر جاتے ہیں کہیں حضور کی محبت لینے میں وہ ہم سے آگے نہ بڑھتے ہیں۔ اپنا اپنا جذبہ، اپنا اپنا شوق کہ میری محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ رہے۔ بنیاد اچھی ہے، نیت صاف ہے، نیت پاکیزہ ہے کہ ہماری محبت میں فرق نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ رہے، کہیں زینب ہم سے محبت لینے میں آگے نہ بڑھ جائے۔ منصوبہ تیار کر لیا، کیسے روکا جائے ادھر شہد پینے سے۔ اچھا تیرے پاس آئے تو تو کہنا سرکار کیا کھایا ہے آج؟ تو آپ کے منہ سے سمیل سی آ رہی ہے، عرفت بوٹی ایک عرب کے اندر ہوتی ہے، وہ تو نہیں کھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس گئے، منصوبے سے انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا ہے۔ دوسری بیوی کے گھر چلے گئے، وہ بیوی بھی کہنے لگی آپ نے عرفت بوٹی کھائی ہے؟
آپ سے سمیل آ رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تو شہد پیا ہے زینب کے پاس, بوٹی تو میں نے نہیں کھائی. شاید ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں آیا, شاید ہو سکتا ہے شہد کی مکھی کئی درختوں سے پھل لیتی ہے, کئی پھولوں پہ جاتی ہے, کئی پتوں پہ بیٹھتی ہے, کئی چیزوں کا رس نچوڑ کے لاتی ہے. ہو سکتا ہے اس عرفت بوٹی کے پودے پر بھی بیٹھی ہو, اس کی وجہ سے یہ سمیل اس کے شہد میں آ گئی, اور کہا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا, آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تصویر دیکھو کیسی عجیب ہے. اللہ رب العزت نے قرآن اتارا, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. پیغمبر جس شہد کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اپنے اوپر پابندی لگاتے ہو میں نہیں پیوں گا, کیوں کہا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کے کہنے میں آ گئے ہو. واللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم, شہد پینے کے بارے میں جو قسم کھائی ہے رب نے فرض کیا ہے کہ قسم توڑو اور شہد پیو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے دین کا یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کہانیاں بنا لی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ کوئی کہتا نہیں جی سارا ہی پتہ ہے, اور سارا ہی پتہ ہے تو شہد کی داستان کا پتہ نہ چلا. اللہ کے بندو, اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یعلم الغیب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. کیسے کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دی کہ جو رب نہ بتائے وہ کسی کو پتہ چل جائے. پھر حالانکہ اس کی بو بھی نہیں آتی اور پیغمبر سمجھتے ہیں شاید اس کی بو آتی ہے. اپنے اوپر پابندی عائد کر لی, روک لیا اپنے آپ کو. قرآن پاک نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیری بیویوں نے پروپیگنڈا کیا ہے, یہ تیری بیویوں نے پروپیگنڈا کیا ہے ان کے کہنے میں. جو تم نے قسم کھائی ہے رب تیرے اوپر فرض کرتا ہے کہ قسم توڑو شہد کھاؤ, اور بیویوں کے بارے میں حکم آ گیا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. جنہوں نے بیٹھ کے یہ منصوبہ بنایا, لینا تو تم چاہتی تھی نبی کی محبت, لینا تو چاہتی تھی نبی کی محبت, لیکن طریقہ غلط اختیار کیا ہے, طریقہ غلط اختیار کیا ہے. ہم جانتے ہیں تمہارے دل نبی کے ساتھ ہیں, لیکن توبہ کر لو. بہتر اگر تم بھی اڑی رہو گی تو سن لو, پھر تم پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, تم پیغمبر کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اللہ, جبریل, ایمان والے سارے پیغمبر کے حمایتی بنیں گے. اور سن لو پھر ہم حکم دے دیں گے کہ ان بیویوں کو طلاق دے دے اور ان کی جگہ پر اور بیویوں سے نکاح کر لے. اللہ اکبر. معاملہ شہد پینے کا, معاملہ شہد پینے کا, اور اپنی ذات کے حوالے سے, اپنی ذات کے ساتھ, اور دھمکیاں کتنی آ گئی. پیغمبر تو بیویوں کے پیچھے لگتا ہے, پیغمبر تو نے میرے حلال کیے ہوئے کو حرام کیوں کیا, پیغمبر تیرے اوپر لازم ہے اپنی قسم کا کفارہ دو اور شہد پیو. بیویوں کو دھمکی دی جاتی ہے سیدھی ہو جاؤ,
اس طریقے سے پیغمبر کے ساتھ اظہار محبت کا طریقہ یہ باطل ہے. اگر تم توبہ کر لو، فاتحہ نہ کرو گی، تم پیغمبر کی بیویوں میں شامل نہیں رہو گی، تمہیں طلاق دلوا دی جائے گی، تمہاری جگہ پر اللہ نیکوکار صالح بیویاں عطا کر دے گا. کیا معنی ہے؟ صرف شہد پینے کی بات نہیں، دین ہے، قانون ہے. جس چیز کو رب حلال کر دے اس کو کائنات کی کوئی طاقت حرام نہیں کر سکتی. جس کو رب العالمین حرام کر دے اس کو پوری کائنات مل کے حلال نہیں کر سکتی. آج یہ سوچ ہمارے اندر سے نکل گئی، آج یہ فکر ہمارے اندر سے نکل گئی. اس چیز کو چھوڑنے، اس مرکزی نقطے کو سمجھے بغیر ہم جب اسلام میں آئے تو ہمیں کسی نے کچھ بھی دکھایا، ہمارے دل اسی طرح فریفتہ ہو گئے. کسی نے کہا یہ بھی بڑا اچھا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس نے کہا ہاں ٹھیک. کسی نے کہا نہیں یہ چیز، یہ حکم اس زمانے سے تعلق رکھتا تھا، آج کے دور کی بات نہیں ہے. ہاں واقعی روشن خیالی ہونی چاہیے. اور میرے بھائیوں، تم مسلمان ہو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں تمہارے عقیدے کے ساتھ جوڑتا ہے، تمہارے ایمان کے ساتھ جوڑتا ہے، تمہیں دین اسلام کی شاہراہ پر گامزن کرتا ہے کہ اسلام وہی ہے جو رب نے نازل کیا ہے، اللہ کا رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اسی کے اوپر رہو گے تو مسلمان رہو گے. اگر اس کو چھوڑ کے کسی اور راستے کے اوپر چلے گئے تو دین اسلام ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کا مرکز، اس ہدایت کا مرکز کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت کی کتاب. ھدی للناس ھدی للمتقین. رب العالمین نے فرمایا کہ جتنا تقوی کے ساتھ اس قرآن پاک کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کرو گے اتنی اللہ رب العزت ہدایت آسان کرتا چلا جائے گا. یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور اس ہدایت کے بارے میں میرے بھائیوں ہم سوچیں، آج کل ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے میں تو ہم بڑی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لو جی مولویوں نے گمراہ کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. آپ دیکھیں کہ وہ ہدایت کی کتاب آج موجود ہے یا نہیں؟ تمہارا اس کتاب سے کیا رویہ ہے؟ کبھی پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے؟ کبھی سمجھنے کے بارے میں غور کیا ہے؟ کہتے ہیں فلانا برا، فلانا برا، فلانا برا، اس نے ہمیں سیدھا نہیں راہ بتایا، اس نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا، فلاں نے ہمیں گمراہ کر دیا. یہ الزام لگاتے ہو. یہ بتاؤ کہ رب العالمین نے جو ہدایت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. رب العالمین کا دوسرا احسان، رب العالمین کا دوسرا احسان. جس طرح رب العالمین نے قرآن اتارنے کا، قرآن کے عطیے کا امت کے اوپر احسان کیا، دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ کر دیا ہے. قیامت تک محفوظ کر دیا ہے، اپنی اصلی حالت میں موجود رہے گا. اللہ اکبر. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کے ذمہ دار بھی ہم. وہ دین ہو بھی اسی طرح اصلی حالت میں موجود، محفوظ، اور ہمارے اندر گمراہی بھی ہو، فرقے بندیاں بھی ہوں، بدعتیں بھی ہوں، من گھڑت دین بھی ہوں، اور ہم الزام بھی لگائیں اور کہیں بھی کہ مولوی غلط کہتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ کے بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، لمحہ فکریہ ہے، کسی کو الزام نہ دیں، اپنا کردار دیکھیں. قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جس امت کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے.
الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ ہیں جو اس قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ لوگ ہیں قرآن کو ماننے والے۔ دکھی دل سے بات کرتا ہوں، تکلیف دہ انداز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میں دعویٰ تو کرتا ہوں کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، ہم قرآن ماننے والے ہیں، جو معیار، جو کسوٹی، جو طریقہ قرآن نے ماننے والوں کے لیے خود بیان کیا ہے، اس میں شک ہو سکتا ہے بھائی؟ میں دعویٰ کروں جھوٹا ہو سکتا ہوں، ایسا ہے نا؟ میرا دل میرا رب جانے یا میں جانوں، میں کسی بات کا دعویٰ کروں سچا جھوٹا ہو سکتا ہوں۔ کوئی آدمی دعویٰ کرے میں ایسا ہوں، سچا جھوٹا ہونے کا امکان ہے، اور جس کو قرآن بیان کرے اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، قرآن کا اعلان ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح حق ہے اس کی تلاوت کا، وہ ہیں قرآن کو ماننے والے۔ تو ہم مسلمانوں نے قرآن کا حشر کیا کیا؟ پھر ہمیں گویے لوگ وہ ہمیں گمراہ نہ کریں تو کیا کریں؟ الفاظ سے بگانا، پیغام سے بگانا، معنی سے بگانا، تفسیر سے بگانا، عمل سے بگانا، ہمارا قرآن سے تعلق رہ کیا گیا؟ الفاظ پوچھو جی، پڑھ کے سناؤ، اور نہیں جی میں نکیا ہوں نہیں سی پڑھیا، چھوٹے ہوتے ہمیں والدین نے پڑھایا نہیں ہے۔ اچھا جو صحابی مسلمان ہوئے تھے سارے کے سارے وہ بچے ہی تھے کہ بچپن میں آ کے وہ مسلمان ہوئے اور بچپن میں آ کے انہوں نے قرآن پڑھا؟ اور میرے بھائی، کوئی صحابہ تو اس عمر میں پہنچے جب عمر کے رنگ ڈھل چکے تھے، لیکن آئے اور قرآن کے طالب علم بن گئے، آئے اور بڑھاپے میں قرآن کے طالب علم بن گئے۔ آج کل کے جامعات، آج کل کے تعلیمی مراکز، آج کل کے مدرسے، آج کل کے یہ جامعات، ٹھیک ہے وہاں بچے بڑے نظر آتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جامعہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس گاہ جو اصحاب صفا کی تھی، اس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، حدیر عمر کے بھی تھے، اور سارے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ آج ہمیں شرم آنے لگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آؤ، یہ تو وہ نور ہے جہاں یہ نور چمکتا ہے، رب کی رحمت ہوتی ہے۔ صحابی رسول اپنے گھر میں کھڑا ہے اور ہاتھ سینے پہ باندھے اور قرآن پاک کی تلاوت وہ جاری ہے، ساتھ گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ گھروں میں گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑا رکھا ہے، گھوڑا بھٹکنا شروع ہو گیا، کبھی اپنے پاؤں مارتا ہے، کبھی وہ حرکت کرتا ہے، صحابی تلاوت کرتے رک جاتا ہے، صحابی تلاوت کرتے کرتے رک جاتا ہے، گھوڑا بھی سہم گیا، گھوڑا بھی ٹھہر گیا، دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر اسی طرح بھٹکنا شروع ہو گیا، وہ بھی اپنے پاؤں زمین پہ مارنے لگا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، کہتا ہے قرآن پاک کی لذت تو بڑی آ رہی تھی پڑھتے ہوئے، جی تو نہیں چاہتا تھا کہ چھوڑوں، لیکن معصوم بچہ یحییٰ، چھوٹا معصوم بچہ، اس کی چارپائی بالکل قریب تھی، اندیشہ تھا گھوڑا اس کو پاؤں کے تلے روند نہ ڈالے، میں نے قرات مختصر کر دی، میں نے قرات قرآن پاک کی مختصر کر دی۔ جب میں نے سلام پھیرا، دیکھا آسمان کی طرف ایسے جیسے نور کے کمکمے، نور کی قندیلیں آسمان کی طرف چڑھ رہی ہیں، میں نے دیکھا چڑھی جا رہی ہیں، حیران ہو گیا۔
सुबह हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात ये मामला हुआ है, मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और मेरा घोड़ा डरने लगा। बार बार ऐसा हुआ, मैंने सलाम फेरा, जब सलाम से फेर के मैंने ऊपर देखा, किंदीलें, रोशनी की किंदीलें, रोशनी के कुमकुमे आसमान की तरफ चढ़ रहे थे। आपने फरमाया तिलकल मलाइकतु दनत लिसौते का, तिलकल मलाइकतु दनत लिसौते का। ओ अल्लाह के बंदे, जब तू रब की किताब पढ़ता था, शौक से सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते नीचे उतरे थे। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, जिस घर में कुरान की तिलावत हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मस्जिद में खड़ा होता है, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है, अपना मुंह साफ करके आए। मिसवाक करने की हिकमत यह है, फरमाया अल्लाह के फरिश्ते कुरान की तिलावत करने वाले के मुंह के साथ आके मुंह लगा देते हैं, मुंह के साथ मुंह लगा देते हैं। और बहुत ही सादत की बात, बहुत ही ऊंचा मकाम, बहुत ही बुलंद मर्तबा, हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ये पसंद करे मैं अपने रब के साथ तन्हा बैठूं, मेरा रब हो, मैं हूं, मैं अपनी रब को सुनाऊं, रब अपनी मुझे सुनाए, मैं रब से हम कलाम हूं, रब से गुफ्तगू करूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलामी का शर्फ लेना चाहे। ये कौन सा शर्फ है भाई? ये कौन सा शर्फ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मखसूस बंदों को दिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात पर मखसूस बंदों को, मखसूस अपनी मखलूक को नवाजा। जो आदमी ये एजाज लेना चाहे, फरमाया फल यक़रअल कुरान, कुरान की तिलावत करे, अल्लाह से हम कलामी का शरफ मिल जाएगा, अल्लाह से हम कलामी का शरफ मिल जाएगा। लेकिन हमने तो ताल्लुक ही तोड़ा हुआ है, हमने तो ताल्लुक ही नहीं रखा। नहीं मेरे भाइयों, पलटो अपने दीन की तरफ। रमजान अल मुबारक का महीना, इसे ऐसे ना जाने दो। इस कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी इस रमजान के महीने में, जो नुज़ूल कुरान का महीना है, पक्की कर लो, पक्की कर लो। और फिर यह ना समझना मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी जुबान तो मोटी है, पढ़ूंगा तो लफ्ज अदा नहीं होगा, पढ़ते हुए लफ्ज नहीं आते। हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किराम बररा, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान की महारत दे देता है, जो कुरान का माहिर होता है, कुरान के अल्फाज का माहिर होता है, कुरान के मानी का माहिर होता है, कुरान के इल्म का माहिर होता है, कुरान के अमल का माहिर होता है, कुरान पर अमल करने का माहिर होता है। मा सफरतिल किराम बररा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत वाले फरिश्ते, इज्जत वाले फरिश्ते जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऊपर लिखने की ड्यूटी लगाई है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अवामर लिखते हैं, सफरतिल किराम बररा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आदमी का मकाम तो उसके बराबर कर देता है। कुरान की महारत फरिश्ते से बेहतर है, इंसान से बेहतर है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। आए कोई आला तरीन फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम लेना चाहे, यह कुरान उसके लिए जमानत है, यह कुरान उसके लिए जमानत है। आए अपनी महारत पेश करे, अपनी महारत हासिल करे, जितना माहिर बनता चला जाएगा उतना मुकाम बुलंद होता चला जाएगा, मा सफरतिल किराम बररा में शुमार होगा। और फरमाया वल्लज़ी यक़रा, जो आदमी पढ़ता है, पढ़ते हुए महारत नहीं, पढ़ते हुए महारत नहीं, जुबान डगमगाती है, अल्फाज अड़ते हैं, रुक रुक के पढ़ता है, जुबान चलती नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़ता है कुरान, मेहनत करता है कुरान के साथ, लेकिन जुबान साथ नहीं देती, जुबान के अंदर रुकावट है, उलझन है, किरात साफ नहीं, तिलावत साफ नहीं। फरमाया फलहू अजरान, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत दोहरा अजर अता कर देगा।
اس کی محنت کا بھی اور اس کے قرآن کی تلاوت کرنے کا بھی، پھر بھی ہم کہیں میری زبان موٹی؟ اور لوگوں نے تو جانوروں کو قرآن پڑھا دیا ہے، تم پڑھتے ہو، اخباروں میں سنتے ہو، محنت کریں، پرندے، طوطا تک قرآن کے الفاظ سیکھ گیا، طوطا تک قرآن کی تلاوت کر کے سکھا دے، سنا دے، مگر یہ حضرت الانسان اپنے آپ کو کہلانے والا اور قرآن کی محبت اور وابستگی کا دم بھرنے والا یہ کہے کہ میری زبان موٹی ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا۔ عیب ہے، عیب کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں قرآن پاک کے الفاظ، وہ قرآن پاک کے الفاظ سے وابستگی نہیں تو مانے گی کہاں آئے گی؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، یہ جھنجھوڑ رہا ہے، ہمیں یہ چرکا لگا رہا ہے۔ اپنا عمل دیکھ، اپنا رویہ دیکھ، ابھی موقع ہے بدلنے کا، بدل جا، ابھی موقع ہے بدلنے کا، بدل جا، آؤ قرآن سے وابستگی قائم کریں۔ اور پھر اس سے آگے قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ۔ صرف الفاظ ہی نہیں، پھر الفاظ ہی نہیں، الفاظ کے اندر تدبر، غور و فکر، میرا رب مجھے کہہ کیا رہا ہے۔ یہ کتاب بابرکت ہے، اس کی آیتیں ہم نے اس لیے اتاری ہیں تاکہ اس کی آیات میں غور کرو کہ رب العالمین نے تمہارے نام پیغام کیا دیا ہے۔ جب وہ پیغام قرآن کا سمجھ آ جائے گا، خدا کی قسم نہ ادھر کا آدمی، نہ ادھر کی طاقت، نہ ادھر کی دنیا، نہ ادھر کا جہان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا جس کے سامنے قرآن کا سورج چڑھ جائے۔ جس کے سامنے قرآن کا سورج چڑھ جائے، پھر وہ باتیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جن کو آج ہم دین کا تصور کیے بیٹھے ہیں۔ قرآن پڑھے تو صحیح، پھر دیکھے کہ کس طرح دمادم مست قلندر یہ دھمال ہوتی ہے، پھر کیسے کہتا ہے کہ میرا پیر وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے۔ پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، پھر پتہ چل جائے گا اللہ کا دین کیا ہے اور بناوٹی دین کیا ہے۔ اور قرآن اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمائے، قرآن اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمائے کہ میرے پیغمبر سے بیویوں نے یہ بات کی، پتہ نہ چلا، شہد آرام کر لیا، اور ہم کہیں کہ میرا پیر اٹھ جاتا ہے، دوسرے کے دل کے راز بھی بتا دیتا ہے۔ کیوں ہم نے مانا، کیوں اسے تسلیم کیا، کیوں ہم نے چوکوں چوراہوں میں لگا کے اسے سنا کہ ہمیں قرآن کے پیغام کا پتہ نہیں تھا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ کسی آدمی کو پتہ ہو قرآن کا، کسی آدمی کو قرآن کے الفاظ کا علم ہو، مانا جانے، پھر وہ ایسی یاوہ گوئی کرے، ایسے لگتا ہے اس سے تو زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے کہ کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب تسلیم کر لے۔ پھر یہ لچر باتیں، لغو باتیں، بےہودہ باتیں، یہ سارا دین کا روپ اس وقت دھارتی ہیں جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اور ہمارا دشمن شیطان بھی، شیطان نما اس کے چیلے بھی، وہ تلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس امت کو قرآن سے کاٹ دو، قرآن کی تعلیم سے انہیں اندھیرا کر دو۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، وہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی، ہدایت کے روشن دلائل، والفرقان، حق و باطل کو الگ کرنے والا، صحیح اور غلط کو الگ الگ کرنے والا۔ اب فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، میں تو سمجھتا ہوں اس قرآن ملنے کے شکر کے طور پر اللہ نے روزے فرض کیے۔
इस नेमत पर इज़हार शुक्र के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, पीछे फरमाया कुरान की शान बयान की, आगे फरमाया जो आदमी इस महीने के अंदर हो उसे चाहिए कि रोजे रखे, अगर बीमार है या मुसाफिर है बाकी दिनों में कज़ाई दे ले, तादाद पूरी कर ले। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ आसानी चाहते हैं, तंगी नहीं करना चाहते, मुशक्कत नहीं देना चाहते। वाले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम किब्रियाई बयान करो उस हिदायत पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अता की। अल्लाह ने कौन सी हिदायत दी? कुरान। अल्लाह ने कौन सी हिदायत दी भाई? कुरान। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम किब्रियाई बयान करो उस अल्लाह की, उसकी हिदायत पर। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, ताकि तुम्हें शुक्र गुजारी का तरीका और सलीका आ जाए कि मेरे रब ने हम पर ये एहसान किया है, तो हमें उसके साथ रवैया क्या इख्तियार करना चाहिए। तो भाई कुरान से अपनी वाबस्तगी जोड़ो। मैं उम्मीद रखूंगा आप भाइयों से कि तुम में से जो आदमी भी कुरान पाक से जितना भी हो सके ताल्लुक जोड़ेगा, पढ़ा लिखा भी, आलिम भी, हाफिज भी, कारी भी और अनपढ़ भी, इस कुरान से कभी भी मुस्तगनी नहीं हुआ जा सकता। आलिम को मजीद जरूरत है और पढ़ने की, कारी को और जरूरत है ध्यान देने की, तवज्जो देने की, और तर्जमा पढ़ने वाले को और जरूरत है इसकी तफसीर जानने की, अल्फाज जानने वाले को जरूरत है इसके तर्जमा पढ़ने की, और अल्फाज ना जानने वाले को जरूरी है कि वो इसके अल्फाज की तरफ तवज्जो दे। और मैं आपको मुबारक देता हूं, मैं आपको मुबारक देता हूं, खुदा की कसम, कुरान की तालिब इल्मी के जमाने में मौत आ जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ कर देगा। कुरान सीखते हुए, कुरान समझते हुए, ये वो राह है जो रब्बुल आलमीन को बड़ी पसंद है, बड़ी पसंद है। जिहाद है, जिहाद अकबर है। कोई आदमी अपनी जिंदगी खपा दे इसमें अल्लाह की रिजा की खातर, अल्लाह के कानून को मानने की खातर, यह अमल ऐसा है तालिब इल्मी के जमाने में चले, कुरान का तालिब इल्म बन जाए, अल्लाह के आसमान के फरिश्ते उसके पांव तले पर बिछा देंगे। दरियाओं के अंदर मौजूद मछलियां, सुराखों के अंदर मौजूद चींटियां, दरियाओं, खुश्कियों में, जंगलों में मौजूद जानवर, जितने फिजाओं में परिंदे हैं, सारे उस तालिब इल्म के लिए दुआ गो बन जाएंगे अगर यह तालिब इल्म कुरान से अपनी वाबस्तगी जोड़ ले। मैं अपने एक बुजुर्ग का नाम लिए बगैर नहीं रह सकता, हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह ताला गरी के रहमत फरमाए। मुझे उनकी बात याद आ गई। कुरान पाक के साथ वाबस्तगी कायम करने के लिए बावजूद इसके के अल्फाज पढ़े हैं, लेकिन फिर भी कारी साहब से रोजाना पढ़ते हैं। उस्ताद आता है और वो कुरान पाक के अल्फाज पढ़ाता है और वो हाजी साहब पढ़ते हैं बुढ़ापे में। मेरी मजलिसों में भी उनका आना हुआ और माशाल्लाह बड़े फहीम थे, कुरान पाक के तर्जमे की मजलिस में आते और बड़ा शौक से बैठ के सुनते, समझते। कहने लगे मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मौत आए तो कुरान की तालिब इल्मी की हालत में आए, इसलिए मैंने तो ये एहतमाम कर रखा है कि मेरी मौत आए तो कुरान पाक की तालिब इल्मी की हालत में आए, मैं रब के सामने कह दूं अल्लाह तेरी कलाम सीखते सिखाते मरा हूं, अल्लाह मैं तो तालिब इल्म ही था सारी जिंदगी, अल्लाह वो फजीलतें, वो रहमतें मुझे भी नसीब फरमा दे। मेरे भाइयों, अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो। ना सही, ना तुम उम्दाकारी बन सके, ना तुम आला आलिम बन सके, अल्लाह के हां फेल नहीं, अल्लाह के हां उसका दर्जा खोटा नहीं, बल्कि पढ़ने वालों के मुकाबले में एक पढ़ने का सवाब
اور ایک محنت کرنے کا ثواب اللہ اسے دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا والوں میں تو یوں ہوتا ہے، جس کو سبق نہ آئے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں، ادھر رب العالمین کی نگاہ ہے، رب العالمین کا کرم ہے، جو اس طرح محنت کرنے والا سچا طالب علم ہوتا ہے، نہ بھی پڑھ سکے، فیل نہیں بلکہ اعلیٰ نمبروں میں چلا جاتا ہے۔ نمبر اللہ رب العزت دینے والا ہے، نمبر اللہ رب العزت دینے والا ہے۔ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو نمبر ٹوٹے ہوئے الفاظ پر بھی اللہ بہت دے دے گا، نمبر اس پر بھی بڑے لگ جائیں گے۔ آؤ اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، قرآن سے اپنی وابستگی قائم کیجئے، اور یہ قرآن کی وابستگی ہمیں یقیناً انشاءاللہ گمراہی سے بچا لے گی اور ہدایت کے رستے صراط مستقیم پر لے جائے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔